آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ نائجر، یہ نام سن کر اکثر ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید صحرا یا پھر خبروں کی کوئی سرخی؟ تو آج ہم ان سب سے آگے بڑھ کر اس ملک کی کہانی میں اتریں گے۔ ایک ایسی قوم جو قدیم سلطنتوں اور جدید چیلنجز کے بالکل بیچ میں کھڑی ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر کونے میں تضاد بھی ہیں اور ہمت کی داستانیں بھی۔ 188 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پر نائجر کی پوزیشن ہے۔ اور یہ نمبر فوراً ایک سوال کھڑا کر دیتا ہے کہ بھئی، ایک ایسا ملک جس کا ماضی اتنا شاندار رہا ہو، آج وہ اتنے بڑے چیلنجز سے کیوں لڑ رہا ہے؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ نائجر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی زمین کو سمجھنا ہوگا۔ یہ انتہاؤں کی سرزمین ہے، ایک ایسی جگہ جہاں زندگی اور بقا کی جنگ دو بالکل مخالف، دو طاقتور قوتوں کے بیچ لڑی جاتی ہے۔ ایک طرف بے رحم صحرا تو دوسری طرف زندگی بخشتا دریا۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا ملک جس کا 80% سے زیادہ حصہ صحرائے اعظم کی جھلسا دینے والی ریت پر پھیلا ہوا ہو، یہ ہے نائجر کا ایک چہرہ۔ لیکن پھر اسی خشکی کے بیچ سے ایک امید کی لکیر نکلتی ہے، دریائے نائجر۔ یہ دریا اس ملک کی شہرگ ہے جو جنوب مغرب میں آبادیوں کو زندگی دیتا ہے، انہیں پالتا ہے۔ اور حیرت کی بات پتہ کیا ہے؟ یہی مشکل سرزمین، یہی صحرا کبھی کوئی رکاوٹ نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک شاہراہ تھا، ایک ہائی وے۔ یہ طاقتور سلطنتوں کا سنگم تھا، وہ مرکز جہاں سے صدیوں تک پورے افریقہ کو جوڑنے والے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ یہ ٹائم لائن خود ایک کہانی سناتی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے۔ 7ویں صدی کی کونم بورنو سلطنت سے لے کر 15ویں صدی کی عظیم سونگھیے سلطنت تک یہ علاقہ ہمیشہ سے علم، تجارت اور طاقت کا گڑھ رہا ہے۔ اور یہی وہ شاندار ماضی ہے جو آج کے نائجر کی حقیقت سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ پھر 1900 میں فرانسیسی نوآبادیات نے آ کر اس خطے کی تقدیر کا رخ ہی موڑ دیا۔ لیکن نائجر کی اصل کہانی نہ اس کی زمین میں ہے، نہ تاریخ میں، بلکہ اس کے لوگوں میں ہے۔ اور آج نائجر کی سب سے بڑی طاقت بھی اور سب سے بڑا چیلنج بھی اس کی آبادی ہی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے نوجوان قوم ہے۔ یہ ملک ثقافتوں کا ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے۔ ہاؤسا سب سے بڑا نسلی گروہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ زارما، سونگھائی، توارک اور فلانی جیسے کئی اور گروہ بھی یہاں رہتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی الگ زبان، اپنی روایات، اپنی تاریخ، اور یہی سب مل کر نائجر کے سماجی تانے بانے کو اتنا رنگین اور پیچیدہ بھی بناتے ہیں۔ اور اب ایک ایسی حقیقت جو پوری تصویر ہی بدل دیتی ہے۔ ملک میں ہر 2 میں سے ایک شخص 15 سال سے کم عمر کا ہے، یعنی تقریباً آدھی آبادی بچوں پر مشتمل ہے۔ اب یہ ایک طرف تو مستقبل کی بے پناہ صلاحیتوں کا خزانہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ ملک کے تعلیمی، صحت اور روزگار کے نظام پر ایک بہت ہی بڑا دباؤ بھی ہے۔ اس نوجوان اور رنگا رنگ ثقافت کی ایک خوبصورت جھلک وڈابے قبیلے کے مشہور گیریول فیسٹیول میں ملتی ہے۔ یہ ایک سالانہ روایتی تہوار ہے جہاں نوجوان مرد خوب سج دھج کر شادی کے لائق نوجوان خواتین کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک میلہ نہیں ہے، یہ اس قوم کی اپنی ثقافت سے گہری محبت اور زندگی سے بھرپور ہونے کا ثبوت ہے۔ مگر اس ساری ثقافتی مضبوطی کے باوجود ملک کا سیاسی ڈھانچہ ہمیشہ سے بہت نازک رہا ہے۔ نائجر کی جو جدید تاریخ ہے وہ فوجی بغاوتوں کے ایک ایسے چکر میں پھنسی ہوئی ہے جس نے اس کے استحکام کو بار بار آزمایا ہے۔ 3 اگست 1960 نائجر نے فرانس سے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن آزادی کے ساتھ ہی اس کے سامنے ایک آزاد اور مستحکم ریاست بنانے کا پہاڑ جیسا چیلنج بھی آ کھڑا ہوا۔ اور یہ چیلنج واقعی بہت بڑا ثابت ہوا۔ آزادی کے بعد سے ہی ملک ایک بہت نازک راستے پر چل رہا ہے۔ 1974، پھر 96، 2010 اور ابھی حال ہی میں 2023 میں فوجی بغاوتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو جمہوریت کی گاڑی کو بار بار پٹری سے اتارتا رہا ہے۔ اور اس سیاسی عدم استحکام کی جڑیں اکثر ملکی معیشت تک جاتی ہیں، اور یہیں ہمیں نائجر کا سب سے بڑا، سب سے عجیب تضاد نظر آتا ہے۔ ایک ایسی پہیلی جو دولت اور غربت کے گرد گھومتی ہے۔ ایک طرف تو یہ ملک دنیا کے سب سے بڑے یورینیم کے ذخائر پر بیٹھا ہے۔ یہ وہ یورینیم ہے جو پوری دنیا کی جوہری صنعت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ زمین کے نیچے چھپی یہ بے پناہ دولت کبھی بھی زمین کے اوپر رہنے والے لوگوں تک پہنچی ہی نہیں۔
یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے کہ ملک تو امیر ہے لیکن اس کے عوام غریب ہیں۔ اور یہ مسئلہ اس لیے اور بھی گہرا ہو جاتا ہے کیونکہ دوسرے چیلنجز بھی ہیں۔ ملک چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہے تو تجارت مشکل ہے، صحرا ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، آبادی دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اوپر سے پڑوسی ممالک کے جھگڑوں کا اثر بھی یہاں پڑتا ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر ترقی کے راستے میں ایک بہت بڑی دیوار بن جاتی ہیں۔ تو آخر نائجر کی کہانی ہے کیا؟ یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جس کی جڑیں تو قدیم ہیں لیکن روح جوان ہے۔ یہ بے پناہ انسانی صلاحیتوں اور گہری تاریخی دولت والی قوم ہے جو آج بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا اگلا باپ کیا ہوگا؟ اس کا مستقبل کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اس کی نوجوان نسل لکھے گی، اور یقیناً یہ ایک ایسی کہانی ہوگی جس پر پوری دنیا کی نظریں جمی رہیں گی۔ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے۔